میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاف کرتے تھے کہ چچا امیر حمزہ اسلام لانے سے پہلے آئے نا، کہا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ وہ آ کے اس لونڈی نے کہا تھا نا کہ حمزہ جیسے جری بہادر نوجوان کے ہوتے ہوئے بھتیجے کو مار پڑ جائے، کہاں چلے گی تمہاری چدراہٹ؟ تو خونی غیرت نے جوش مارا، جا کے بدلہ لیا اور آگے اپنے بھتیجے سے کہنے لگے بھتیجے محمد میں بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ بھتیجا تو کائنات کا راہبر تھا نا، محبوب کائنات فرمانے لگے میں بدلے لینے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بھتیجے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو نا تو پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أو كما قال الله تعالى: ولو كنت
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أو كما قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ولا تنقصنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا وفهما. تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، بزرگی برتری اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، نبی مکرم، رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا پہ. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل، اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے. اور یقیناً محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو منوان مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت، عظمت، رفعت عطا فرمائیں گے اور کل قیامت والے دن بھی اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو غلطی کا پتلا بنایا ہے. کبھی اس سے کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی اس کی حق تلفی کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر اوقات انسان اپنے رب کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. اور انسان جب یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر اسے ایک امر کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہے معافی. اور اللہ رب العزت حضرت انسان کے لیے معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور بارہا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت انسان تو برائیوں کے انبار لے کے میرے سامنے آ جا. ایک شرط ہے،
کہ اس انبار میں شرک موجود نہ ہو، تو میں رب اتنا کریم ہوں، اتنا عظیم ہوں، اتنا رؤوف ہوں، اتنا رحیم ہوں کہ شرک موجود نہ ہو، میں تیرے گناہوں کے لگے انبار کو تیری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر میرے رب نے جو انسان اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے، اتنی مخلوقات ہیں میرے رب کی کہ اتنی جدت کے باوجود بھی آج تک دنیا ہست و بود میں بسنے والے سائنسدان، تحقیقات کرنے والے محقق آج کے اس جدید دور میں بھی اللہ کی مخلوقات کو شمار نہیں کر سکے۔ ان ساری مخلوقات کو میرے رب نے کن کہہ کے پیدا کر دیا، لیکن یہ حضرت انسان ہے جسے میرے رب نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ کتنا عظیم ہے، اس کی اس عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تو بھی معاف کر دے۔ غلطیاں ہوں گی، جب بسیں گے، ایک معاشرہ انسانوں کے اوپر قائم ہے، اور جہاں انسان بستے ہیں پھر اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ یہ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ وسدیاں کرانچ اونچیاں نیویاں ہندیاں رہندیاں۔ جب اونچ نیچ ہوگی تو میرا رب کہتا ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور یہ معافی میرے رب کو اتنی پسند ہے کہ میرے محبوب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو شخص حق پر ہے اور اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، جانتا ہے کہ میرا حق ہے یہ، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، جھگڑا ختم کر دیتا ہے، چھڑو جی مکا دیتے ہیں۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کی جنت میں اس کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا عظیم عمل، اور اس کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، کون تھے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ عباد الرحمن جو ہیں، میرا رب کہتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت انسان اس میں سے میرے محبوب ترین جو بندے ہیں وہ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے، حالات جیسے بھی ہوں، وہ یہ نہیں کہتے کہ کام کاج نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ پچھلے ہفتے ابھی اتنا خرچ کیا تھا آج پھر آپ آ گئے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، حالت جیسی بھی ہے، اپنی دکانداری چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، ينفقون فی السراء والضراء، مصیبت میں ہیں یا آسانی میں، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جب وہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں تو جا کے رہتے نہیں نا، معاشرہ ہے ان انسانوں کے اوپر، اس معاشرے میں رہتے ہوئے کسی سے اونچ نیچ ہو گئی، غصہ آ گیا، غضب آ گیا،
تو پھر والعافین عن الناس، یہ اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ یہ کس کو حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو، کہ اے محبوب آپ اگر اپنا مزاج سخت رکھتے، اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ تنگ ذہن والے ہوتے، آپ کی زبان میں کرواہٹ ہوتی، تو کبھی بھی یہ جم غفیر آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ اور پھر آگے فرمایا اے محبوب آج تک تو آپ نے معاف کیا ہے نا، یہ اس واقعے سے پہلے کی بات ہے، میرا رب کہتا ہے آج تک آپ نے معاف کیا، مثالیں قائم کی، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی کمر کے اوپر اونٹ کی باری اوجری کو رکھا گیا، محبوب آپ نے معاف کر دیا تھا۔ وہ تو بیگانے تھے، دشمن تھے۔ کبھی آپ کی بیٹی کو طلاق کا پروانہ جاری ہوا، محبوب آپ نے تو اس وقت بھی معاف کر دیا تھا۔ محبوب یہ تو اپنے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو تیرے پانی کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اے محبوب یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تیرے پسینے کے گرنے کے ساتھ اپنے خون کو بہایا ہوا ہے۔ محبوب آج غلطی تو ان سے ہوئی ہے نا، کہ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو تو نے کہا مال چاہیے، اس نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا ہے، جو بساط میں تھا دے دیا، اور کہا ساتھ چلیے۔ انہی میں سے تھے نا جن سے غلطی ہوئی، وہ بھی صحابی جن سے غلطی ہوئی، اور یہ بھی صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب یاد ہے کہ آپ نے کہا چلو بھائی، یہ تو اپنی تیار فصلوں کو چھوڑ کے چل دیے تھے نا، محبوب کل تک تو بیگانے تکلیف دیتے تھے، انہیں معاف کر دیا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں دی نا۔ فاعف عنہم، اے محبوب ان کو معاف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ عنوان ہے خدا را معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، وہ دکھ بھی معاف کر دیں جن دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کہا محبوب معاف کر دیں، اور پھر معاف کرنے کے بعد دل میں بات بھی نہیں رکھنی۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ محبوب جب رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھنے کا وقت آئے، قرآن پڑھنے کے بعد ان کے لیے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لینا، اور اپنے رب سے بھی کہنا اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ زندگی کے اندر بھی یہ اصول ہے معافی کا، جسے معاف کر دیا ہے آپ نے، اصول یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب آئندہ بھی اسے اپنی مشاورت میں رکھنا ہے، اپنی کمیٹی سے نکال نہیں دینا، اپنی مسجد سے نکال نہیں دینا غلطی ہونے کے بعد، پھر بھی اپنے پاس رکھنا ہے اسے، اس سے مشورہ کرتے رہنا ہے۔ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک لیڈر کا جذبہ ایسا ہو پھر وہ اللہ کے اوپر مشاورت کے بعد توکل کر کے نکل آئے۔ میرا رب کہتا ہے تمہارا توکل میری محبت کی علامت بھی ہے، اور دنیا میں اللہ کی طرف سے فتح کی علامت بھی ہے۔ آپ نکلے اس انداز کے ساتھ، اور تکلیفیں اپنوں سے ہی پہنچتی ہیں، یاد رکھیں۔ وہ بیگانہ تو جانتا ہی نہیں ہوتا آپ کیا ہیں، آپ کس حالت میں ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، یہ تو اپنا جانتا ہے، بیگانہ تو نہیں جانتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا، ہم جہاں رہتے ہیں
وہاں بیگانوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اپنوں سے گن گن کے بدلے لیے جاتے ہیں۔ کبھی ہو جاتی ہے اونچ نیچ میرے بھائی۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاف کرتے تھے کہ چچا امیر حمزہ اسلام لانے سے پہلے آئے نا، کہا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ وہ آ کے اس لونڈی نے کہا تھا نا کہ حمزہ جیسے جری بہادر نوجوان کے ہوتے ہوئے بھتیجے کو مار پڑ جائے، کہاں چلے گی تمہاری چدراہٹ؟ تو خونی غیرت نے جوش مارا، جا کے بدلہ لیا اور آگے اپنے بھتیجے سے کہنے لگے بھتیجے محمد میں بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ بھتیجا تو کائنات کا راہبر تھا نا، محبوب کائنات فرمانے لگے میں بدلے لینے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بھتیجے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو نا تو پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے۔ اور ایک اور بھی موقع آیا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں رہتے ہوں وہاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے محبوب بتلا دیجئے یہ دل میں بات کس نے ڈالی تھی میرے محبوب کے؟ رب کریم نے، کہ کل ابن آدم خطاء، ہر بیٹا خطا کار ہے، فرشتہ تو ہے ہی نہیں۔ آج کئی لوگ صحابہ کی آپس میں وہ چھوٹی موٹی جو اونچ نیچ ہوتی تھی اسے اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی روٹی روزی چلاتے ہیں، اپنے ویوز بڑھاتے ہیں، کاروبار تجارت کرتے ہیں اس نام پہ، صحابہ کے عیوب کو اچھال کے۔ کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ میری بیٹی کا راز اچھال کے اگر کوئی اپنے ویوز بنانا چاہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری ماں کے عیب کو کوئی اچھال کے اپنا کاروبار چمکانا چاہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے بھائی کے عیب کو کوئی اچھال کے اپنی تجارت کرنا چاہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، ماں عائشہ تیری ماں نہیں ہے، معاویہ تیرے لیے مار نہیں کھائی، مجھے بتا تو صحیح یہ پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، ہر سو تیرے لیے مار بھی کھائی، دین تیرے تک پہنچایا، بھوک بھی کاٹی، دین تیرے تک پہنچایا، اپنے لباس کو بھول گئے، دین تیرے تک پہنچایا، اپنی شہرت کو بھول گئے، دین تیرے تک بچایا۔ بچا تو نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میرا رب کہتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرا رب ان سے راضی ہو گیا ہے، میرے رب نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ کہتے ہیں فاعف عنہم، اے محبوب تجھے بھی حکم ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ واستغفر لہم، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ محبوب اپنے رب سے کہے کہ تو بھی انہیں معاف کر دے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہے نا۔ اور یہ بھی قرآن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ آپس میں درگزر کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں معاف کر دیا کرے گا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے نا ان دو صحابہ میں اونچ نیچ ہو گئی، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، تو اب نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احساس ہو گیا نا میرے محبوب نے تربیت فرمائی تھی نا، میرے محبوب وہ تو نہیں تھے کہ باپ اپنے بھائی کے بارے میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے پتر راج بھی ملے دے سلام نہ آکھیں، میرے محبوب ایسے تو نہیں تھے نا۔
میرے محبوب کی تربیت تو یہ تھی، میرے محبوب نے فرمایا اگر کبھی بڑوں کی لڑائی ہو بھی جائے نا تو چھوٹوں کو حق حاصل نہیں کہ وہ بڑوں کی لڑائی میں دخل اندازی کریں، وہ تم آپس میں مل کے رہو۔ اسی لیے جب مسئلہ بنا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ یار میری غلطی ہے، فوراً بھاگتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے، آ کے کہنے لگے، گھر سے پوچھا کہ ابوبکر کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو گھر نہیں۔ اور وہ بھی کیا کمال لوگ تھے کہ جن کے متعلق یہ گمان ہوا کرتا تھا کہ اگر گھر نہیں تو اللہ کے گھر مسجد میں ہوا کریں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پوچھا فاطمہ علی کدھر ہیں؟ گھر میں علی موجود نہیں۔ وہ کبھی تو بھی اپنے گھر میں بیٹی کو بیانے کے لیے ایسے نوجوان کا انتخاب کر لیا کر، اللہ کی قسم دکھ نہیں ہوگا زندگی میں، تیری بیٹی سکھ کے ساتھ رہے گی۔ کوئی ایسا ڈھونڈ، کوئی ایسا تلاش کر کہ جو گھر سے ناراض ہو کے بھی کہاں ہے؟ مسجد میں۔ ناراض ہو گئے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جانتے تھے کہ علی کہاں ہوں گے، اور ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہمارے دیور، وہ ہمارے جوائی کیا بولتے ہیں انہیں، دماد کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ہماری حالت و کیفیت ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ جا یار، چھوٹیاں چھوٹیاں ہو جانتے دل چ رکھی دیاں نہیں۔ تو یہ تربیت کس کی تھی؟ میرے محبوب پیغمبر کی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ابو بکر تشریف لے آئے۔ اب نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تہ بند اٹھایا ہوا ہے، اور محبوب کائنات بھی فرمانے لگے آج تمہارے ابو بکر کو کسی نے، ابو بکر بھائی کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ جب پاس آئے تو کہا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے محبوب کائنات یوں یوں عمر کے ساتھ تکرار ہو گیا۔ ابھی مجلس میں آ کے بیٹھے ہی تھے تو پیچھے سے تڑپتے ہوئے میرے محبوب نے عمر کو بھی دیکھ لیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غصہ آ گیا۔ محبوب تو جانتے تھے نا کہ یہ ابو بکر وہ ہے کہ جسے میں نے کہا ابو بکر محمد کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے، اس نے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ابو بکر اپنا کاروبار چھوڑ دے، اس نے۔ ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہماری چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، چھوٹی سی دکان، نماز کے لیے بند کر کے نہیں آ سکتے، لیکن ابو بکر مکہ میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ میرے محبوب نے کہا ابو بکر یہ تجارت بھی چھوڑ دے، اپنا گھر بھی چھوڑ دے، محمد کے ساتھ مدینے چل۔ تو ابو بکر نے یہ بھی نہیں کہا کہ گھر سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے محبوب یہ ہوا ہے۔ عمر کو غصے ہوئے، فرمایا یغفر اللہ لکم، او اللہ تمہیں معاف کرے، تم میرے لیے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ اور یہی دیکھ لیا کرو کہ جب سبھی محمد الرسول اللہ کی تقدیم کر رہے تھے، جو تصدیق کر رہا تھا اسے دنیا ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب لوگ مجھے اپنے گھر میں بٹھا کے کھانا تک نہیں کھلاتے تھے، ابو بکر اس وقت اپنی بیٹی پیش کر رہا تھا۔ تو یار میرے لیے معاف کر دیا کرو۔ ابو بکر بھی پاس بہ کے بلدی تے آگ نہیں لائی، کہنے لگے محبوب قصور میرا ہے، محبوب کائنات عمر کو چھوڑ دیں، قصور میرا ہے۔ ابو بکر کہتے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ معاف کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے معاف، اللہ کے لیے معاف، ایسی معافی کہ میرے محبوب علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ تلواروں کے پھٹ بھر جاتے ہیں، زبان کا پھٹ بھرا نہیں جاتا، لیکن میرے محبوب نے تو ایسوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ایک وہ تھا اکرمہ بن ابی جہل، یہ زبان کا پھٹ، یہ ایک باپ جانتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، یہ کٹ کتنا بڑا تھا، کہ جب ابو جہل کے کہنے پہ بیٹے نے آ کے کہا تھا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو ہماری طرف سے طلاق ہے، اور یہ وہ اکرمہ بن ابی جہل تھے کہ میرے محبوب نے فرمایا اگر بیت اللہ کے غلاف کو بھی پکڑے ہوئے ہو گردن اتار دینا، میں محمد اجازت دیتا ہوں۔ اور آج سامنے آ کے بیٹھ گئے،
زبان کا پھٹ بھی ہے، تلوار کا پھٹ بھی ہے، لیکن آ کے کہنے لگے محبوب کائنات معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جا، میں محمد نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ کوئی ایسے بن جائیں بھائیو، ایسا معاف کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وحشی بن حرب، واقعہ معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ محبوب کائنات کے سگے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا ایک حصہ بھی سالم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو بھاگتی ہوئی آئیں، آ کے کہنے لگی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو محبوب کائنات نے فرمایا اے پھپھو، مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن لاش دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ وحشی بن حرب بھی میرے محبوب کے پاس آ کے کہتا ہے محبوب کائنات، اللہ اکبر، اتنی دردناک شہادت تھی کہ ہندہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبا کے اس کا ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنا تھا، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا وہ وحشی بن حرب بھی اپنے دامن کو پھیلا کے کہتا ہے محبوب آج کے دن تو اکرمہ بن ابی جہل جیسے معافی لے گئے، مجھے بھی معاف کر دیں۔ میرے محبوب نے صرف اتنی بات کہی، کہا وحشی معاف تو تجھے بھی کر دیتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہ آنا، مجھے اپنے چچا امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ وحشی بن حرب میرے محبوب نے معاف کیا۔ مجھے بتلائیے تو صحیح ہو، گھر میں بسنے والی نند اتنی تکلیف تو نہیں دیتی نا، اور تیرے بیٹے نے تجھے اتنی تکلیفیں تو نہیں دی نا، اور در در پہ اپنے والدین کے شکوے کرنے والے نوجوان بیٹے مجھے بتا، تیرے باپ نے تجھے ایسی تکلیف تو نہیں دی نا؟ اور اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جانے والے نوجوان مجھے بتا، تیری ماں نے تجھے اتنی تکلیف تو نہیں دی نا؟ یہ کہہ کر اپنی بہن کے لیے دروازے بند کرنے والے بھائی کہ جا میں مر بھی جاؤں میری میت کو دیکھنے نہ آنا، بتا تیری بہن نے تجھے اتنی تکلیف تو نہیں دی نا؟ اور صرف اپنا حصہ ہی لیا ہے نا تجھ سے، کیا کیا اس نے؟ یہ کہہ کر کے جا آج کے لیے مرنے جینے کے تیرے ساتھ ختم ہو گئے اپنے بھائی کو، اور بتا تیرے بھائی نے تجھے ایسا دکھ تو نہیں دیا نا؟ ایسی تکلیف تو تیرے ہمسائے نے تجھے نہیں دی، بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، بھائی کوئی بات نہیں۔ اور بھی تو سینکڑوں ہوتے ہیں ایسے، ایک شادی کے لیے اغیار میں رشتہ ڈھونڈنے چلے جائیں، 700 لوگ دیکھنے اس کی بیٹی کو آتے ہیں، 700 لوگوں کو یہ دیکھنے جاتا ہے، ان میں سے کتنوں کے ساتھ ناراضگی بناتا ہے؟ کبھی غور کریں، 700 لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، رشتے نہیں ملتے، لیکن انا بنا کے بیٹھا ہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کہ مر بھی گیا تو اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، بتا تو صحیح تو کہاں کھڑا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کون کون سا واقعہ، یہ لائن لگی ہے سامنے کہ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے روایات میں کہ جب بدر میں بڑے بڑے بدماش یہ گنڈے مارے گئے نا کفر کے، تو آنے والے نے آ کے اطلاع دی، کہا کہ آج کے دن فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا۔ تو یہ صفوان بن امیہ کے چچا کے بیٹے ہیں، عمیر بن وہب۔ صفوان بن امیہ کا اور حضرت عمیر بن وہب کا حتیم میں بیٹھ کے مشورہ ہوتا ہے،
اور یہ عمیر بن وہب کو ایک دکھ یہ بھی تھا کہ بدر کے قیدیوں میں عمیر بن وہب کا بیٹا بھی موجود تھا. تو یہ عمیر بن وہب جذباتی ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے صفوان جتنا مال تیرے پاس موجود ہے اگر میرے پاس موجود ہوتا تو محمد ایک رات بھی زندہ نہ نکالتے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من ذالک. کہا اگر میں نے لوگوں کا قرض نہ دینا ہوتا تو ابھی تک میں محمد رسول اللہ کا کام تمام کر چکا ہوتا. تیسرا لفظ اس نے بولا کہ اگر میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی قید میں نہ ہوتا تو ابھی تک کیا کچھ ہو چکا ہوتا. یہ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب بات کر رہے ہیں. عمیر بن وہب کہتا ہے اگر پیچھے مجھے فکر نہ ہوتی کہ قرض والے آ کے میری بیوی میری بیٹی میرے بیٹے کے گریبان کو پکڑیں گے تو ابھی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی تلوار کے حملے کے ساتھ ختم کر دیتا. یہ صفوان بن امیہ کہنے لگا یہ اس امیہ کا بیٹا ہے امیہ بن حلف، جس امیہ بن حلف نے میرے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی تپتی ریت کے اوپر بھی گھسیٹا ہوا ہے. یہ اس جابر باپ کے بیٹے ہیں کہ جس باپ نے بلال کے خون کے ساتھ تپتے کوئلوں کو بجھایا ہوا ہے. یہ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جس باپ نے مکہ کی گلیوں بازاروں میں بلال کے پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کے گھسیٹا ہوا ہے. اور یہ صفوان بن امیہ کہنے لگے جا تیرے پیچھے خاندان کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں اور تیرے بیوی بچوں کی روٹی روزی کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں، جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطع کما کرایا. اور صفوان بن امیہ گیا اپنے، یہ اس وقت جو حکمرانوں کی مجلس تھی نا، اس مجلس میں وزیر خزانہ تھے صفوان بن امیہ. تو گئے جا کے نا تلوار کو زہر آلود کیا، اس کی پہلے خوب دھار تیز کی پھر زہر آلود کیا کہ اگر تلوار کا وار لگ جائے محمد رسول اللہ بچ جائیں تو زہر اثر انداز ہو جائے اور محمد رسول اللہ کی روح نکل جائے. اور یہ اس عزم کے ساتھ عمیر بن وہب اپنے گھر سے نکلتے ہیں. وہاں پہنچے جہاں محبوب کائنات حضور سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا یہ تو وہ کہندے نے نا پیو دادیوں ساڑھے دشمن نے. عمر کہنے لگے یار لگتا نہیں کہ یہ بندہ خیر کے ارادے سے آیا ہو، پہچان لیا. اب نا حضرت عمر کہنے لگے اسے نا دھیان رکھنا، اس کے اوپر کڑی نظر رکھنا کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچا دے. اب جب محبوب کائنات نے آتا ہوا دیکھ لیا نا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے کہا اس کے بیٹے کو آزاد کر دو. یہ دیکھیں جو گھر سے ارادہ کیا لے کے آیا ہے کہ آج محبوب کی گردن لے کے لوٹوں گا. میرے محبوب نے دیکھا، فرمایا عمر اس کے بیٹے کو آزاد کر کے میرے سامنے پیش کر دو. آزاد کر دیا. عمیر بن وہب پاس بیٹھے ہیں. کہا عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا قید ہے تو اس سلسلہ میں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں. بیان بدل گیا. میرے محبوب نے فرمایا یار عمیر جھوٹ تو نہ بولنا، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ تلوار کو سپیشل محمد رسول اللہ کی گردن کو اتارنے کے لیے تیز کیا گیا تھا. اور فرمایا محبوب کائنات نے مجھے یہ بھی میرے رب نے بتا دیا ہے کہ زہر آلود کر کے تلوار کو میرے لیے بھیجا گیا ہے. وہ زہر بھی صفوان کے گھر سے لگا ہے، جھوٹ تو نہ بولنا. تو یہ عمیر بن وہب کہنے لگا کل تک تو سنا کرتے تھے، آج یقین ہو گیا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیارے محبوب رسول ہیں. میں بھی کہتا ہوں اشہد انکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گواہی دے دی، مسلمان ہو گیا. ایک تو گیا نا. اب یہ پیچھے وہ صفوان بن وہب نے کہا، اسے پتہ چلا نا کہ یہ بھائی مسلمان ہو گیا، تو یہ اس نے پتہ کیا کہا، کہنے لگا کہ جب تک میری زندگی ہے میں
کبھی زندگی میں عمیر بن وہب کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا اس کے ساتھ۔ اب جب مکہ فتح ہوا نا، وہ خون خون ہی ہوتا ہے، خون خون ہی ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ سب کو معاف کر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس وقت یہ محبوب کائنات کے پاس عمیر بن وہب آئے، کہا محبوب سب کو معاف کر رہے ہیں، میں بھی آپ کا فدائی ہوں، میرے چچا کا بیٹا صفوان موجود ہے، اسے بھی معاف کر دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، سوچا ہوگا نا میرے محبوب نے کہ یہ وہی ہے جس نے کل تک ہمارے قتل کے لیے تلوار کو زہر آلود کر کے بھیجا تھا، وہی ہے کہ جس نے ہمارے قاتل کے لیے پیغام دیا تھا تیرا قرض بھی اتاریں گے، تیرے گھر والوں کا راشن کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، لباس کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، رہائش کا خرچہ بھی اٹھائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جا عمیر میں محمد نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ اب عمیر کہنے لگے محبوب کائنات جتنا بڑا آپ کا دشمن ہے نا، اس کا باپ بھی دشمن، وہ بھی دشمن، جلدی مانے گا نہیں، کوئی علامت اور نشانی دے دیجئے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے اپنے عمامہ کو اتارا، پگڑی اتار کے میرے محبوب نے فرمایا جا صفوان کو کہنا محمد نے تجھے امان دے دی ہے۔ اب یہ وزیر خزانہ ہے، اور ایک روایت میں پتہ کیا آتا ہے کہ وزیر خزانہ، ہمارا وزیر خزانہ آئے تو پورے گجرات میں پتہ چلتا ہے نا، میرے محبوب فاتح ہیں، میرے محبوب فاتح ہیں، مکہ فتح کر کے آئے ہیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اس ظالم نے اس وقت بھی میرے محبوب کو تکلیف دی جب میرے محبوب نے اس کے لیے امان کا پروانہ جاری کیا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صفوان بن امیہ اپنی سواری سے نیچے بھی نہیں اترا تھا، اور سواری کو ایسے گھما رہا تھا رسول اللہ کے گرد جیسے کوئی گھماشتا اور گنڈا گھماتا ہے، اور میرے محبوب اس کے لیے پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا صفوان آ جائے یار۔ یہ آیا، آ کے میرے محبوب سے کہتا ہے سنا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے، امان کے لیے ایمان شرط نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں ہاں یار، ہم بڑے رؤوف ہیں، کیوں کہ قرآن کہتا ہے نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف رحیم۔ کہا ہاں یار تجھے معاف کیا ہے، امان دی ہے تجھے۔ یہ کہتا ہے بھائی ایک شرط ہے امان کی، 2 مہینے ٹائم دو، 2 مہینوں میں تحقیق کر کے پھر میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا سفیان یار، ہمارے ایک استاد سے رحمۃ اللہ شاکر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کوئی غلطی ہم نے کر کے ان کے پاس چلے جانا، انہیں پتہ چل جانا کہ اس نے یہ شرارت کی ہوئی ہے، تو ان کا ایک جملہ بڑا یاد آتا ہے، وہ سزا نہیں دیتے تھے، جان بوجھ کے معاف کر کے نا، تو پنجابی دا جملہ آندے ہوندے سن، وہ جا پتر سخیاں نلوا پیائی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صفوان تو کہتا ہے 2 مہینے، میں محمد تجھے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، کیا یاد کرے گا؟ سخیاں نلوا پیائی۔ یہ کہتا ہے اچھا، اب نا ساتھ ہی آگے اگلے غزوے کے لیے رسول اللہ نے جانا تھا، تو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ فاتح ہیں، ہتھیار کے بھی لے کے جا سکتے تھے، جب جیت گئے ہیں، جنگ جیتی ہوئی ہے تو مال غنیمت ہے سارا کچھ، بندے سارے قیدی ہیں، بیویاں ساری لونڈیاں ہیں، لیکن میرے محبوب نے وہ کافروں کے وزیر خزانہ سے کہا وہ بھائی ہم آگے نا اگلے مشن پہ جانا چاہتے ہیں،
کوئی مال یہ جو تیرے پاس ہے نا اسلحہ وغیرہ یہ ہمیں دے دے. تو وہ نہ کہنے لگا بھائی موقع آ گیا اب محمد رسول اللہ کو چیک کرنے کا کہ یہ واقعی مجھے امان دے رہے ہیں یا پھر میرے ساتھ مذاق چل رہا ہے یا دھوکہ دیں گے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے بھائی عاریتاً ادھار لینا چاہتے ہو یا ہتھیانا چاہتے ہو؟ میرے محبوب نے فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اگر تیرے سامان میں سے تیرے اسلحے میں سے ایک تلوار بھی ٹوٹ گئی محمد اس طرح کی تلوار دینے کا ذمہ دار ہے. یہ کہنے لگا او یار آپ کے متعلق کیا سنا تھا، آپ کیا نکلے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وقت کہتا ہے اشہد انک اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتا ہے مجھے کلمہ ابھی پڑھا ہے نا، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یار تو تے تحقیق کرنا سے مہلت نہیں تھی. کہتا ہے غلطی ہو گئی ہے. ایک غلطی وہ کہ میرے محبوب کے گرد گھوڑا گھما رہا ہے اور میرے محبوب اٹھ کے استقبال کر رہے ہیں، اور ایک طرف میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے بھی دوبارہ یاد نہیں کروایا کہ وہی ہے نا. میرے محبوب نے فرمایا جا میں محمد نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے. وہ یارو یہ کس کی تربیت ہے؟ اللہ کے نبی کی. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم محبوب کائنات کی امت میں سے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم محبوب کائنات کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پورا مہینہ گلیوں بازاروں میں نعرے لگتے ہیں، پورا سال ہر انسان دعوے دار ہے، ہر شخص اپنی بساط کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن کبھی مثال قائم کر اپنے اس بھائی کو معافی دے کے جس نے تیری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا. کبھی مثال قائم کر، آج ہی چلا جا اپنے اس بھائی کے پاس جس کے ساتھ 10 سال سے نہیں بولا، اس کے پاس چلا جا. یہ نہ سوچیں یار میں بڑی کوشش، کئی بندے آگے یہ بھی کہتے ہیں میں تو بڑی بڑی گیا وہ مندہ ہی نہیں. وہ یار نہیں مندہ پھر بھی چلا جا، اللہ کی قسم چلا جا اس کے دروازے پہ. یہ لوگ نہیں جینے دیتے، یہ بھائیوں کو بھائیوں سے ملنے نہیں دیتے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی بیویاں ان کو ان کے بھائیوں سے ملنے نہیں دیتی، اور وہ بازاروں میں کھڑے اپنے دوست اپنے بھائی کے دوستوں سے مل کے کہتے ہیں یار میرا بھرا ملے تھے انہوں سلام کہنا لیکن میرا نام نہ لیں. یہ خون ہے میرے بھائی. اگر تو نے اپنے باپ کو ذرا سی طلق کلامی کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے نا یار لے آ اپنے باپ کو. اگر تو نے اپنی بہن کے لیے اس وجہ سے یہ کہا ہے کہ اس نے وراثت میں سے حصہ مانگ لیا تھا کہ جا میری بہن آج تو بعد میرا منہ ہی ویکھن نہ ہی تو آج ہی اس کے دروازے پہ چلا جا. اللہ کی قسم مولانا امین صاحب کے یہ درس کروانے کا حق ادا ہو جائے گا. چلا جا یار بہن نہیں مانے گی، میں نہیں مانتا نہیں مانے گی. وہ بہن جو اپنے بیٹوں کو یہ بتاتے ہوئے بھی پتہ کیا کہتی ہے کہ پترو پرا میرا ہے بڑا چنگا لیکن غلطی ہو گئی. بھائی بھائی کو بتاتے ہوئے، کیا یہ ہمارے معاشرے میں چلتا نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی سے ڈر کے اپنے بھائی سے ناراضگی کرتے ہیں، اور دوسرے گھر میں بات پتہ کیا ہوتی ہے یار پرا تے بولنا چاہتا ہے لیکن وہ دی بیوی بولنا نہیں دیندی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ صلح نہیں کرے گا؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ بیٹی وہ بہن یہ ساسیں اپنی بہوؤں کو نکال دیتی ہیں؟ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے یار؟ اللہ کے لیے استدعا کریں.
ہمارے استاد مولانا یاسین ظفر صاحب حافظ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے بیٹا جب صبح ہونا تو اپنے گھر سے جیب میں، وہ استاد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اپنی دونوں جیبوں کے لیے 2 چیزیں لے کے آتا ہوں. ایک وہ معافیاں جو میں نے لوگوں سے مانگنی ہوتی ہیں کہ یار کل تیرے نال انج ہو گیا سی انہوں اللہ واسطے معاف کر دے، اور ایک جیب چو معافیاں پا کے لے کے آنا جہڑیاں لوکاں میرے نال زیادتیاں کیتیاں تے میں انہوں نے معاف کرنا ہے. یار وہ ایسے بن جائیں. ہم چلے جائیں اپنے ہمسائے کے گھر میں. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بھی کم نہیں ہوتی. یار چلا جا اور پھر دیکھ زندگی تیری میں بہار کیسے آتی ہے. جس دوست کے ساتھ 10 سال سے ناراض ہے کہہ دے اپنے بھائی سے کہ یار غلطی میری تھی، ویسے ہی کہہ دے. یار جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. کہ میرے محبوب علیہ کی صلاۃ و تسلیم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیارے محبوب میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، ایمان بھی لانا چاہتا ہوں. فرمایا کر لے. کہا فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، ایمان بھی لانا چاہتا ہوں. فرمایا کر لے. میرے محبوب نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا. اب محبوب کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ آئے گا نا گناہ کر کے، میں پوچھوں گا جھوٹ تو نہیں بولے گا نا، تو پھر ندامت ہوگی، شرمندہ ہوگا، آئندہ گناہ نہیں کرے گا. تو یہاں میرے محبوب نے فرمایا کہ یار 2 گھروں کو بسانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دیا کرو. اور کدی کہہ دیا کر، تیری بیوی تجھے کہے نا کہ تیرے بھرا نے تیرے نال انج کیتا، کہہ دیا کر نہیں میں تے گیا تھا، اس نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے. وہ ابھی بازار میں ملے تھے، وہ مجھے بازار کے ہی دکان پہ لے گیا، وہاں کارنر پہ اس نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، پانی بھی پلایا. آپ کیسے کہتی ہو؟ کبھی ساس اپنی بہو کے لیے کہہ دے کہ میری بہو تو بڑی اچھی ہے، اور تیری بیوی تیری بہو کی شکایت کرے نا تو اسے کہہ دیا کر اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. کتنا کمال میرے محبوب علیہ السلام نے دین دیا کہ اسے بھی معاف کر دیا. کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک رات ایک لشکر کے ساتھ تھے، تو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ میرے صحابہ یہاں نہ پڑاؤ ڈال لیں، سفر ہو گیا زیادہ، تھکن ہو گئی ہے، تو یہاں کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر آگے سفر پہ نکلیں گے. تو میرے محبوب نے نا اپنی تلوار ہے، اس تلوار کو ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا، اور محبوب کائنات کے لیے صحابہ نے بستر لگا دیا. محبوب سونے لگے تو ایک بد نصیب آیا، اور اس نے آ کے میرے محبوب کی ہی تلوار کو پکڑا، سینہ اقدس پہ بیٹھ کے کہنے لگا میں یمنعک منی، بتائیے آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا، قرآن مجید ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرا توکل تو اللہ پہ ہے، اللہ بچا لے گا. حدیث میں آتا ہے اس کے تو ہاتھ کانپے، تلوار نیچے گر گئی. اب وہ میرے محبوب نے تلوار پکڑ لی، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں یمنعک منی، اور بتا تھوڑی دیر پہلے میری جان لینا چاہتا تھا، تلوار میرے ہاتھ آ گئی، اب تجھے کون بچائے گا. تو کانپتے ہوئے محبوب سے کہنے لگا محبوب مجھے معاف کر دیجئے. میرے محبوب نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے. اور یار کبھی تیرا بھائی تیرے سامنے تلوار لے کے تو نہیں آیا نا، اور تیرا ہمسایہ کبھی تلوار لے کے تو نہیں آیا نا، اور کر دے نا یار معاف. تیرے بھائی نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائیوں جیسا سلوک تو نہیں کیا تیرے ساتھ، کھوہ میں تو نہیں پھینکا، اور تجھے یا تیری اولاد کو تیرے بھائی کی وجہ سے بازاروں میں بکنا تو نہیں پڑا. اور اگر کسی بھائی کی کوتاہی کی وجہ سے کرائے پہ ہی زیادہ سے زیادہ آیا ہوگا نا، لیکن
اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نا جب ظالموں نے ستم کر لیا نا، وہ کنویں میں، پھر کنویں سے مصر کے بازار میں، پھر بازار کے بعد جیل میں، پھر اللہ نے جب تخت پہ بٹھایا تو سارے سامنے آ گئے. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو جان لیا، انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو پہچان لیا. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کیا امید رکھتے ہو، تظنون کیا گمان ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے تو تجھے ہمیشہ رحیم ہی پایا ہے. فرمایا الیوم، محبوب کائنات فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، فرمایا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بھائی یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا آج کے دن میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور جیل میں بھی لے جائیں تو اس کا مطلب ہے خون خون ہی ہوتا ہے. اور کنووں میں بھی پھینک دیں تو خون خون ہی ہوتا ہے. اور اگر بائیوں کے پھینکے کنویں سے نکل کر جیل کی سلاخوں میں بند ہونا پڑے پھر بھی خون خون ہی ہوتا ہے. سنا تھا یار کہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے، لیکن اس ہمارے معاشرے میں ہمارے خون سفید ہو گئے اللہ کی قسم. وہی باپ جو سنا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام، آج وہی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ شام ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو لے کے میرے گھر سے نکل جا، تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم نے کیا دیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں اولاد گھروں سے نکال دی ہے. کل تک تو نے بھی ایک دن اپنی اولاد کے سامنے یہ دکھایا تھا کہ تو نے اسے گھر سے نکال کے کہا تھا جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو تربیت ایسی کرنا کہ باپ گھر سے نکال رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا. یا تربیت ایسی کر کہ باپ گھر سے نکال بھی دے تو بیٹا کہے ابا جی ایک تو سلام ہے، دوسرا زندگی رہی تو دعا کرتا رہوں گا. اور میں نے تربیت کیا کی اپنے بیٹے کی، یہ کہ بیٹا پہلے تو جب چھوٹا تھا اسے کہا اپنے بھائی سے بھی نہیں ملنا، چچا سے بھی نہ ملنا، اپنے ماموں سے بھی نہ ملنا، اپنی خالہ سے بھی نہ ملنا، اپنے دادا سے نہ ملنا. کل تک یہ کہتا ہے. ماں کہتی ہے گود میں لیے بیٹے کو پتر ابا جی ہن بڈھے ہو گئے نے تیرے دادا بو کو نہ بیاہ کر، پرانیاں گلاں کر دے. اور کل کو تو نے بھی کسی کا دادا بننا ہے، کل کو تو نے بھی کسی کا باپ بننا ہے، کل کو تو نے بھی کسی کا چچا بننا ہے، کل کو تو نے بھی کسی کا ماموں بننا ہے. اس لیے معاف کر دے، کر معاف، اللہ تجھے عزت عطا کرے گا. کر معاف، اللہ تجھے عظمت عطا کرے گا. معافی مانگ لے جا کے ہاتھ جوڑ کے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلطی ہو جائے نا، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، کسی سے لغزش ہو جائے تو جائے معافی مانگ لے اس دنیا کے اندر ہی. کل قیامت والے دن اگر درہم و دینار بھی کام نہ آ سکیں گے، وہاں کسی کی عزت کام نہ آ سکے گی، وہاں کسی کی سفارش کام نہ آ سکے گی. وہاں لوگ تیرے اعمال کے ترسے ہوئے ہوں گے. جس کو تو نے اس کو گالی دے کے تکلیف پہنچائی، تو نے اس کا خون لے کے اسے تکلیف پہنچائی، تو نے اس کی بے عزتی کر کے اسے تکلیف پہنچائی، میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن تیرے اعمال دے کے ان کو راضی کیا جائے گا. تو اعمال دینے گوارا ہے یا یہاں معافی مانگنا گوارا ہے؟ یہاں معافی مانگ لے. یارو میرے محبوب نے کہا، محبوب کائنات حضور سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا نا کہ وہ محبوب کائنات کا فرمان ہے، اب یہ نہ کوئی کہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اس لیے محبوب کائنات کو پتہ چل گیا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ نبی سے نا فرشتہ اجازت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اگر وہ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں،
اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا میں محمد نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، وہ وڈے دربار چ پیش ہونا پسند کر لیا ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جب اندازہ ہو گیا، 2 خطبے میرے محبوب نے بیماری کی حالت میں دیے ہیں، ان 2 خطبوں میں سے ایک خطبہ پتہ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ لگی صفوں میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یارو اگر کسی نے کچھ لینا ہو تو محمد سے آج لے سکتا ہے، کہا تھا نا۔ کسی کو میں نے تکلیف دی ہو، اس نے بدلہ لینا ہو تو آج لے سکتا ہے۔ اور یار کدی بہانا یار ایک دعوت کر لے اپنے پراواں دی، کر لے یار، کوئی بات نہیں۔ ایک مہینہ مسجد میں نہ 10,000 دیں یار، مولوی صاحب کو پھر نہیں ملنے، تو یہ کبھی کبھار نا 10,000 جو مسجد میں دینا ہے اپنے گھر میں دعوت پکا کے نا، تو اپنے بھائیوں سے کہنا بھائیوں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، وہ یار کتنی رونق آتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے سب کو بلا لیا، اور محبوب بلا کے کہتے ہیں یارو کسی نے اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا یار؟ اور بتاؤ میرے محبوب کے یہ لفظ کہنے سے محبوب کی عزت کم ہوئی ہے؟ میرے محبوب کی رفت میں کوئی فرق آیا ہے؟ مقام میں کوئی فرق آیا ہے؟ اور بلندی میں کوئی فرق آیا ہے؟ اور یار اگر تیرے راہبر رہنما کی عزت میں فرق نہیں آیا تو بتا میرے محبوب کے کہنے پہ اگر تو عمل کر لے تو تیری رفت میں فرق آ جائے گا، تیرے مقام میں فرق آ جائے گا۔ چلا جا یار کوئی بات نہیں، یہ بھی کل کی بات ہے۔ رات بھرے ہوئے تھے ہم ایک شخص کے متعلق، بھرے ہوئے تھے، جمعرات کی رات بھرے ہوئے تھے کہ بس یار اب مک گیا کم۔ صبح آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو دل میں خیال آیا یار اگر ہم اسے چھوڑ بھی دیں گے اس کا کیا جائے گا، لہٰذا چل کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ چل کے گئے، وہ جو آنا ہی نہیں چاہتا تھا اسے کہا بھائی آ جاؤ، وہ کہتا ہے یار اونج تے نہیں سی آنا، ہوں تسی چل کے آ گئے ہو، چلو تواڈے نال ہی چلنا، چلیں یار پہل کریں، یہ نہ سوچیں وہ آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لختے جگر حسن و حسین کے آپس میں کوئی تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو بڑے بھائی حسن تھے نا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو معذرہ جلدی منا لیتی ہے، منا لیا، تو اب نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ابھی ذرا نہیں مانے تھے، تو ماں آ کے بیٹے کو پتہ کیا کہتی ہے، بیٹا تو چھوٹا ہے، چھوٹے بڑوں کے پاس جا کے معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ اور وہ جب یہ بات سنی تو حضرت حسن خود ہی معافی مانگنے کے لیے آ گئے۔ آپ اندازہ کریں یار، وہ آ جائے یار معافی مانگ لے یار، اپنے رب سے بھی مانگ لے، اپنے رشتہ داروں سے بھی مانگ لے۔ اور ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ محبوب کائنات میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ بھائی لے لو، کوئی بات نہیں۔ اس وقت بھی ایک شخص تھا کہ جس کے متعلق محبوب کائنات نے فرمایا تھا کہ ساری کائنات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بدلہ باقی ہے۔ اور یار اس ابو بکر کی بیٹی کو آج کوئی گالی دے، اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پہ آج کوئی تبرہ کرے، اور کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب اس نے کسی کا حق کھا لیا، یار کوئی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے۔ اور تیری فیس بک کے کبھی اوپر کبھی ایک سٹیٹس ابو بکر کے نام پر بھی ہونا چاہیے یار، اور یار واٹس ایپ پہ ایک سٹیٹس کبھی اپنی ماں عائشہ کے نام کا بھی لگا لیا کر، اپنے دکھ کا بھی لگاتا ہی ہے نا، اپنی تکلیف بھی لگاتا ہی ہے، اپنے دوست کی محبت بھی لگاتا ہی ہے، ایک صحابہ کی محبت میں بھی لگا لیا کر کبھی کبھی۔ تو وہ کہتا ہے محبوب کائنات میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ لے لو۔ وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ محبوب کائنات جب مجھے آپ نے ضرب لگائی تھی اس وقت میرے جسم کے اوپر کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ تو نہیں کہا کہ ایک تیرے کو معافی منگا ہوں تو تیریاں ساریاں فرمائشاں ہی پوریاں کر، کہا ہے؟ میرے محبوب فرمانے لگے اچھا کوئی بات نہیں بھائی، اپنے کپڑے کو اٹھا لیا اور کہا بدلہ لے لے۔ جب وہ صحابی قریب آئے نا
تو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا مار لے یار جو مارنا چاہتا ہے. کہتا ہے محبوب زندگی کی حسرت تھی کہ مہر نبوت کا بوسہ لینا ہے. کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ جس جسم کو محمد کا جسم ٹچ کر گیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. محبوب یہ چاہتا تھا زندگی میں ایک بار رسول اللہ کے جسم کو جی بھر کے ٹچ کر لوں, کل قیامت کے دن اللہ میرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. یارو آئیے آج ہم سبھی مل کے کون کون عزم کرتا ہے بھائی؟ کوئی ہے جو سب سے پہلے عزم کرے؟ بعد میں جتنے ہم عزم کریں گے اللہ ان سب کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. کوئی ایک عزم کرے یار نہیں لڑائی پھر بھی, اور جاتے کئی لوگ ایسے کہتے ہو میری وہ لڑائی ہے ہی کو نہیں یار, پھر جاندہ کیوں نہیں تو؟ لڑائی نہیں بھی پھر بھی کل چلا جائے یار, جائیں گے نا انشاءاللہ. یہ پروگرام کروانے کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم بیٹھتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں آنے والے کے اوپر بھی, پھر کھانے کے اوپر بھی, آپ بیٹھے ہیں لائٹس چل رہی ہیں یہ بھی اخراجات ہیں, تو ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو پروگرام کو با مقصد بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے قرآن کا حکم بھی ہے, رسول اللہ کے فرامین بھی ہیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی لوگوں کو معاف کیا ہے. اگر آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں تو ملتی معافی ہے, ملتی معافی ہے. ایک ایک کو میرے محبوب نے معاف کیا ہے. اور شاید اسی معافی کی وجہ سے, اور بلکہ ایک موقع پر تو جس صحابی نے یہ کہا تھا نا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الیوم یوم المرحمہ, کہ آج کے دن گن گن کے بدلے لیں گے, گن گن کے بدلے. میرے محبوب کو یاد نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے طائف کی وادیوں میں بھی پتھر مارے ہوئے ہیں. میرے محبوب کو یاد نہیں تھا کہ جس نبی نے مجھے مانگا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا, او میں تو دعا بن کے آیا ہوا ہوں, اس بیت اللہ سے ان ظالموں نے مجھے جدا کیا ہوا ہے, میری بیٹیوں کی طلاق کے پروانے جاری کیے ہوئے ہیں. یہ سارے میرے محبوب کے سامنے وہی کھڑے ہیں کہ جب محبوب کائنات نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, کوئی تلوار لے کے آ گیا, کوئی تیر لے کے آ گیا, کسی نے تھپڑ رسید کرنے کی کوشش کی تو کسی نے محبوب کائنات علیہ السلام کو گالی دی, کسی نے پتھر دے مارا. یہ سارے آج محبوب کائنات کے سامنے کھڑے ہیں, جو حضرت امیر حمزہ کا قاتل بھی سامنے کھڑا ہے, سارے کے سارے کھڑے ہیں. ایک صحابی نے یہ اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ, آج کے دن بدلے لینے کا دن ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سپاہی کو معطل کر دیا. او میرے بھائی بدلے لینے کے دن نہیں ہے, معطل کر کے اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پہ سپہ سالار بنا دیا, سپاہی بنا دیا, پولیس اہلکار بنا دیا, نامزد کر دیا. اور ساتھ ہی میرے محبوب نے فرمایا بدلے لینے کا دن نہیں ہے, میں محمد کہتا ہوں آج تو معاف کرنے کا دن ہے. تو یارو معاف کریں, انشاءاللہ اللہ بھی معاف کریں گے. جو اللہ یہ اصول یاد رکھے, اللہ معاف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ایک آنسو, تین قسم کے آنسو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں. ایک آنکھیں, تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. ان آنکھوں میں سے ایک آنکھ وہ جو دین کی آبیاری کے لیے پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے. دوسری وہ آنکھ جو بہ پڑی, آیا ہے جناب تھکا ہارا, تکلیفیں ہر طرف سے, مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. یا یوں سمجھ لیں یار آسائش میں معافی مانگنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. اور یار جی آسائش تینوں مزہ آتا ہے, تیری آسائش میرے رب نو معاف کرن دا کتنا مزہ آتا ہوگا یار. یہ دیکھیں محبوب کائنات نے فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر, اللہ کے تقوی کی وجہ سے اپنی آنکھ سے آنسو گرا دیتی ہے, یہ آنسو اتنا طاقتور ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی کسی چیز میں سکت نہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ اتنا باری ہے کہ یہ اللہ کی جہنم کی کو بھی ٹھنڈا فرما دیتا ہے. ایک آنکھ تو گئی ہے, ایک آنکھ ہو گئی وہ رات والی, اور تیسری آنکھ وہ ہے جو حرام دیکھنے سے باز آ گئی. جو اس کے سامنے حرام آیا اس نے اپنی آنکھ کو نیچے کر لیا. اسے پتہ ہے
کہ عورت اپنے آپ کو بنا سجا کے لے کے آئی ہے. ہماری عورتیں آتی ہیں نا گھر سے تیار ہو کے بازار میں سامان خریدنے, کس لیے آئی؟ خوشبو لگا کے کس لیے آئی؟ اس لیے میرے محبوب نے کہا تھا نا کہ وہ گھر سے نکلی اس حال میں کہ اس کی خوشبو کسی دوسرے نے محبوب محسوس کر لی. میرے محبوب فرماتے ہیں سمجھ لو یہ عورت زانی ہے. تو یارو اسی اجازت دینے ہیں نا 80 ہزار کا میک اپ ہونا جی یارو, تو وہ دور سے خوشبو آتی ہے اس کی. تو یہ 3 آنکھوں میں سے دوسری جو آنکھ تھی وہ اللہ کے ساتھ تھی نا. اللہ معاف کر دیتے ہیں, بندے معاف نہیں کرتے. یہ ہماری حکایت ہے, لہٰذا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی بندے کو معاف کر دے. تو ہم کوشش کریں, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے معافی کی تو اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں گے. اگر معاف کرنے کو دل نہ کرے تو واقعہ یوسف دہرا لیا کریں, سمجھا کریں کہ ہم یوسف کے بھائیوں سے بھی بڑے غلط ہیں. اگر اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا تو یاد کریں, ہاں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا نا, بھائی کو معاف نہیں کیا, کنویں میں پھینک دیا, بازاروں میں بکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کمی پیشی خطا ہے تو اللہ مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام احباب کا جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا, مشکور و ممنون ہوں. اللہ یہ محبتیں اپنی رضا کے لیے قائم و دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.